اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے فضل سے نواز دیں اور ڈھیر ساری برکتیں روحانیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ خانقاہ کی طرف سے بہت ساری اچھی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہیں، بہت پیاری پیاری، یہ سب آپ لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ کوشش کیا کریں، ان کو شیئر کر دیا کریں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم دائرہ حصار پر بات کریں گے۔ دائرہ حصار انتہائی قوی اور مضبوط دائرہ ہے، اللہ تعالیٰ برکتیں دیں۔ تو تمام احباب کوشش کیا کریں، ان ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں۔ اور میں اکثر یہ کہتا بھی ہوتا ہوں کہ دیکھیں، جب آپ نیکی کریں گے، نیکی کرنے کے بعد آپ یہ نہ سوچیں کہ ابھی یار میرے ساتھ نیکی کا واپس بدلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جب آپ اللہ کی مخلوق کے لیے اچھا سوچیں گے تو خالق آپ کے لیے اچھا کرے گا۔ تو اسی طرح جب ہم نے کوئی نیکی کرتے ہیں تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ جس کے لیے ہم نے نیکی کی ہے اس کی طرف سے آپ کے لیے نیکی کا جو ہے نا وہ بدلہ آپ کے پاس ہو۔ اللہ رب العزت کہیں اور سے اس سے بڑا جو آپ کا فائدہ کر دیتا ہے، اس سے زیادہ آپ کو نواز دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کوشش کیا کریں، ان ویڈیو کو شیئر کیا کریں۔ الحمدللہ خانقاہ میں جب بھی ہمارے ادھر محفل ہوتی ہے تو سب کے لیے دعا کی جاتی ہے، مریدین کے لیے، محبین کے لیے، متعلقین کے لیے، معاونین کے لیے، ان لوگوں کے لیے بھی کی جاتی ہے۔ کہیں کسی طرح بھی کسی طرف سے بھی کہیں جگہ پر بھی وہ خانقاہ کی کوئی خدمت کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، آپ ایک پوسٹ شیئر کر دیتے ہیں، آپ ویڈیو کو شیئر کر دیتے ہیں، الحمدللہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے، تو الحمدللہ آپ ہماری دعاؤں میں شامل ہیں۔ دائرہ حصار یہ انتہائی قوی حصار ہے، مضبوط حصار ہے۔ اس کے لیے جو ہے نا وہ بہت ہی آسان عمل ہے، لیکن یہ عمل بہت قوی ہے۔ جو احباب بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی ان کے بالکل اس طرح چاروں طرف ایک گول دائرہ بن جائے گا، نور کا حالہ، نور کا دائرہ بن جائے گا، اس کے اندر وہ محفوظ ہو جائیں گے جادو سے، جنات سے، نظر بد سے، بغض سے، حسد سے اور کینہ رکھنے والوں لوگوں سے۔ جو لوگ آپ کو جو ہے وہ پیچھے رہ کر آپ کے بالکل پیچھے آپ کو نظر بھی نہیں آتے، وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، مالی نقصان دینا چاہتے ہیں، شخصیت کے حوالے نقصان دینا چاہتے ہیں، ذاتی نقصان دینا چاہتے ہیں، اولاد کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، یا کسی طرح بھی وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ یہ میں بڑے وثوق کے ساتھ کہوں گا کہ جب وہ آپ کے خلاف کریں گے تو یہ چیز ایسے ہی واپس ان کے اوپر پلٹ جائے گی اور وہ انہی مسائل کا شکار ہو جائیں گے جو مسائل وہ آپ کے لیے پیدا کرنا چاہ رہے تھے۔ تو یہ انتہائی قوی اور بہترین دائرہ حصار ہے۔ اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ درود خضری آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور یا قہار آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اب آپ نے یہ نماز فجر کے فوراً بعد کرنا ہے کہ جہاں نماز ادا کریں فجر کی، کوشش کریں وہیں بیٹھے رہیں، چاہے آپ مسجد میں کر رہے ہوں، چاہے آپ مدرسے میں ہوں، چاہے آپ گھر پر ہوں، چاہے آپ کہیں پر بھی ہوں۔ اس میں کوئی جگہ کی قید نہیں ہے۔ آپ ایک دن آپ نے ایک مسجد میں پڑھی ہے، دوسرے دن آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں، تیسری دن آپ دوسری مسجد میں پڑھ رہے ہیں، کہیں سفر میں کرنا آپ نے 11 دن ہے، لیکن جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، بس یہ مکمل یکسوئی و توجہ سے کرنا ہے۔ دائرہ حصار ایسا حصار آپ کا بن جائے گا کہ آپ خود سوچیں گے کہ اللہ رب العزت نے ایسا کرم کر دیا کہ اب لوگوں کی طرف سے، شیطانوں کی طرف سے سکون ہو گیا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 11 مرتبہ درود خضری پڑھنا ہے اور 111 مرتبہ یا قہار۔ آپ نے نماز فجر ادا کی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد دعا کر لیں، دعا کرنے کے بعد آپ ادھر ہی بیٹھ کے 11 مرتبہ درود خضری پڑھیں گے تو میرا خیال ہے کہ شاید 1.5-2 منٹ لگیں گے، 1 منٹ بھی شاید لگے یا 2 منٹ لگیں، اور پھر اسی طرح یا قہار وہ بھی 1-2 منٹ لگیں گے۔ آپ نے پڑھ کے پھر فنگر پہ، شہادت کی فنگر پہ پھونک مارنی ہے، یہ لگانا ہے کلاک وائز، جس طرح گھڑی چلتی ہے کلاک وائز اس کو لگانا ہے۔ تو کئی دفعہ ہوتا ہے نا اینٹی کلاک، ہم الٹا گھماتے ہیں، الٹا یہ کھولنا ہوتا ہے اور لگانا اور کھولنے میں بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم کیل ٹھوک رہے ہیں تو وہ کیل لگا رہے ہیں، اور کیل کو کھیڑ رہے ہیں
تو ہم کیل کو نکال رہے ہیں۔ یہ بڑا اس کی اہمیت ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی لگانا ہے، یعنی کہ حصار لگانا ہے، تو پھر کڑا لگانا ہے، حصار لگانا ہے، تو پھر آپ لگائیں گے کلاک وائز، جس طرح گھڑی چلتی ہے سیدھی، یعنی کہ اگر ہم نٹ دیکھیں تو نٹ ہمارا اس طرح ٹائٹ ہوتا ہے، اس طرح ڈھیلا ہوتا ہے، واپس کھلتا ہے۔ تو آپ نے کلاک وائز اس کو 7 مرتبہ پھونک مار کے 7 مرتبہ اس طرح اوپر سے گھما دینا ہے فنگر کو ایسے۔ اب کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں بیٹھیں تو بولے گا یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اس کو، کون سا جادو کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ اکثر لوگوں کا یہی ہوتا ہے نا، کوئی پڑھ کے اس طرح کرنا شروع کر دے تو لوگ بڑے غور سے دیکھتے ہیں بھی یہ کچھ کر رہا ہے بندہ۔ تو بہرحال اگر احتیاط کریں، ٹھیک ہے نا، تو آپ کوشش کریں کہ اتنا حصار ایسے ہاتھ کر لیں، بس آپ کا تصور ہونا چاہیے۔ آپ نے 11 مرتبہ درود خضری، 111 مرتبہ یا قہر پڑھنا ہے، فنگر پہ پھونک مارنی ہے، حصار لگانا ہے 7 مرتبہ، تو 11 مرتبہ بھی گھما سکتے ہیں۔ اس طرح گھما کے یہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ آپ اٹھ جائیں، جہاں دل کرتا جائیں، سوئیں، کام پہ جائیں۔ دوسرے دن بھی اسی طرح کرنا ہے، تیسرے دن بھی اسی طرح کرنا ہے، 11 دن مسلسل اسی طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حصار جو ہے نا عروج ماہ، یعنی کہ عروج ماہ ہوتا ہے چاند کی پہلی تاریخوں سے، جیسے چاند نظر آئے گا پہلی تاریخ سے 11 تاریخ تک آپ نے کرنا ہے۔ کوشش یہ کریں گے انہی دنوں میں کریں، اگر مجبوری ہے دن نکل گئے تو کسی دن سے کر لیں، لیکن اس کا اصل فائدہ یہ ہوگا کہ پہلی تاریخ سے 11 تاریخ کریں۔ 11 تاریخ کا جب آپ کا حصار ہو جائے گا، 11 دن پورے ہو جائیں گے، تو کوئی بھی میٹھی چیز لے لیں، 1 پاؤ برفی لے لیں، یا پھر آپ گلاب جامن لے لیں، یا کچھ بھی 1 پاؤ لے لیں، یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں۔ درود خضری 11 مرتبہ، 111 مرتبہ یا قہر پڑھنا ہے، تو مٹھائی پہ دم کر دینا، پھونک مار دینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں سے تھوڑا سا آپ خود کھا لیں، باقی یہ تقسیم کر دیں۔ الحمدللہ الحمدللہ آپ کا دائرہ حصار قائم ہو گیا، اور یہ قوی ترین ہے، بہت مضبوط ہے، بس یہ ہمارا یقین ہی مضبوط کرتا ہے اس کو۔ تو مسلسل اس کو جو ہے نا وہ تا حیات کے لیے، باقی اگر آپ روزانہ پڑھنا چاہیں اس کو تو اسی تعداد میں کسی ٹائم پڑھ لیا کریں۔ 11 مرتبہ درود خضری، 111 مرتبہ یا قہر۔ اس میں جب آپ 11 دن کا حصار کر لیں گے، اس کے بعد جگہ کی ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے، بس پھر آپ اس کو کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے اس کو پاور دینی ہے، روزانہ اس کو طاقت دیتے رہنا ہے۔ جیسے آپ نے ایک پودا لگا دیا ہے، اب پودا لگا دیا ہے، روزانہ اس کو پانی دے رہے ہیں، وہ بڑا ہوتا جائے گا اور بڑا ہوتا جائے گا اور بڑا ہوتا جائے گا۔ تو اسی طرح یہ روزانہ جو پڑھنا ہے یہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو میری طرف سے تمام احباب کو اس کی اجازت ہے۔ اللہ رب العزت برکتیں دے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، مشکلوں سے، پریشانیوں سے، ٹینشنوں سے نجات عطا فرمائیں۔ تو جو احباب بھی اس کو کریں گے، خود بھی کر سکتے ہیں، کسی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں، بہت آسان ہے، اسی طریقے سے کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔